یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک نوجوان صحابی ہے اور باپ کی شکایت لے کر آیا۔ ایک نوجوان آیا اور باپ کی شکایت، یا علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، ہمارے پاس ماں باپ آتے ہیں بچے کی شکایت لے کر، بچہ پڑھتا نہیں، یا استاد کے پاس یا مرشد کے پاس، پر یہاں جب معاملہ ہے یہاں بیٹا باپ کی شکایت لے کر آیا ہے، باپ کی شکایت لے کر آئے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول میں اپنے والد کی شکایت لے کر آیا ہوں، اور میں کیا کرتا تیرا والد؟ رسول میرا باپ بوڑھا ہو گیا، مجھ پر بوجھ بن گئے ہے، محنت میں کرتا ہوں، کماتا میں ہوں، میرا باپ خرچ کرتا ہے، میرے اوپر بوجھ بن گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس کے باپ کو بلایا جائے۔ ایک صحابی گھر گئے، دروازے پر دستک دی، بوڑھا صحابی ہے اور نظر بھی کمزور، سماعت بھی کمزور، کمر جھکی ہوئی ہے، جسم راشے سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ دروازہ کھولا، پوچھا صحابی رسول کدھر آئے ہیں؟ کہا آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر چلے گئے، چلے چشم تصور میں مدینہ منورہ۔ تو بوڑھا صحابی اپنے گھر سے نکلے، نظر بھی کمزور ہے، سماعت بھی کمزور ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، جسم راشے سے کانپتا ہے۔ وہ لاٹھی اٹھا کر نا، لاٹھی کے سہارے مدینہ کی گلیوں میں چلتے 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 بارگاہ نبوت کی طرف آ رہے ہیں اور شعر گنگنا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ شعر گنگنا۔ ایک لفظ ہے خود کلامی، بندہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، خود کلامی۔ خود کلامی کرتے ہوئے نا شعر گنگناتے گنگناتے مدینہ کی گلیوں میں چلتے 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 حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام پیش کیا، یا رسول آپ نے یاد کیا تھا؟ فرمایا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے وہ شعر تو سنا جو راستے میں پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے وہ شعر سنا جو راستے میں پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ بوڑھے صحابی نے 2 شعر سنائے ہیں، 2 شعر ہیں، میں ان کا ترجمہ سنانے لگا ہوں۔ پہلا شعر، بوڑھے صحابی نے کہا میرے بیٹے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میری شکایت لگانے آیا کہ میرا باپ بوجھ بن گیا ہے۔ اے میرے بیٹے کاش اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیار کتنا کرتا ہے، سبحان اللہ، تیرا باپ تیرے ساتھ پیار کتنا کرتے ہیں۔ بیٹے تو دنیا میں نہیں آیا تھا، میں اس وقت بھی تیرے ساتھ پیار کرتا تھا۔ اے میرے بیٹے تو دنیا میں نہیں آیا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، میں تو اس وقت بھی تیرے ساتھ پیار کرتا تھا۔ تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تیری ماں بیمار ہوتی تو مجھے تیری فکر لگ جاتی تھی۔ دوسرا شعر ذرا حوصلے سے سننا ہے۔ بوڑھے صحابی نے کہا اے میرے بیٹے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا میری شکایت لگانے کے لیے کہ میرا باپ مجھ پر بوجھ بن گیا ہے، کاش تو مجھے باپ سمجھ کر میری خدمت نہ کرتا، مجھے کوئی اپنا مہمان ہی سمجھ لیتا۔ یقین جانیے یہ جو بزرگ ہیں نا جن کی داڑھیوں میں نور آ گیا ہے، یہ مہمان ہیں چند دنوں کے، یہ جن کے نہیں ان سے پوچھ لیں بھائی ابا سے گھر آتے تھے تو والد سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اب وہ منظر کہاں سے لے کے آئے، یہ مہمان ہیں چند دنوں کے۔ ایک دوست کہنے لگا ابا جی گالیاں بڑی نکالتے ہیں، یار ابا جی گالیاں بڑی نکالتے ہیں۔ میں نے کہا ایک وقت آئے گا تو ان گالیوں کے لیے بھی ترسا کرے گا، کاش میرا باپ مجھے گالی دے کے بلائے، کہیں سے آواز آ جائے، وہ آواز نہیں ملے گی۔ علامہ اقبال کا کتنا بڑا نام ہے، شاعر مشرق ہے، قلندر لاہوری ہیں، حکیم الامت ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں بڑے بڑے القابات سے نوازا جاتے ہیں، مجھے وہ خوشی نہیں ہوتی، پر جب گھر میں داخل ہوتا تھا ماں کہتی تھی بالا آ گیا ہے۔ جو ماں کے بالا کہنے میں پیار تھا نا، وہ حکیم الامت کہلانے میں پیار نہیں، وہ شاعر مشرق کہلانے میں پیار نہیں۔ بوڑھے صحابی نے کہا میرے بیٹے کاش تو مجھے اپنا کوئی مہمان ہی سمجھ لیتا، لوگ تو مہمانوں کی بھی خدمت کرتے ہیں، کاش مجھے تو اپنا باپ نہ سمجھے، مجھے اپنا کوئی ہمسائی سمجھ لے۔ وہ بوڑھا صحابی یہ شعر سنا رہا ہے، صحابہ بھی رو رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے اس جوان کی طرف دیکھا جو باپ کی شکایت لے کر آیا تھا، اس جوان کی طرف دیکھا اور فرمایا 2 میں سے ایک کام کر لے۔ ساری تقریر کا نچوڑ ہے، فرمایا 2 میں سے ایک کام کر لے، یا اپنے باپ کو راضی کر لے یا اٹھ کر میری بارگاہ سے نکل جا، یا اپنے باپ کو راضی کر لے یا اٹھ کر میری بارگاہ سے نکل جا۔ اب ابھی تک آپ وہ ہولناکی نہیں سمجھے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ویسے مجھے ایمان سے بتائیں جسے رحمت للعالمین اپنی بارگاہ سے نکال دیں اسے پناہ کہاں ملے گی؟ جسے رحمت للعالمین نکال دیں، اقبال کہتے ہیں تو جہاں میں نہ مجھ کو اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ میں 2 میں سے ایک کام کر لے، یا اپنے باپ کو راضی کر لے یا اٹھ کر میری بارگاہ سے نکل جا۔ اب حضور کا فتویٰ سنیں، فتویٰ سنا رہا ہوں، فتویٰ اللہ کے رسول کے۔ فرمایا انتا و مالوکا لی ابی کا
تیرا باپ تیرا بھی مالک ہے اور تیرے مال کا بھی مالک ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی اسی کا ہے۔ پتہ فقہا نے کیا مسئلہ نکالا ہے؟ جب ہم نئے کمانا شروع کرتے ہیں تو بڑے حساب کتاب رکھتے ہیں، ہم تو باپ کے پہلے نوالے کا حساب نہیں دے سکتے، بڑے ہم حساب رکھتے ہیں۔ فقہا نے مسئلہ کیا اخذ کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں دنیا کا ہر رشتہ، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دنیا کا ہر رشتہ آپ کی جیب سے آپ سے پوچھے بغیر رقم نہیں لے سکتا، آپ کسی اور جگہ میں آپ کا مال خرچ نہیں کر سکتا، پر باپ چاہے تو بیٹے سے پوچھے بغیر اس کا مال خرچ کر سکتا ہے۔ یہ عزت اسلام نے صرف آ کر باپ کو دی ہے۔